ہمارے بیچ میں ایک ایسی شخصیت ہیں جو کسی پہچان کی محتاج نہیں ہے، خاص کر پیلی بھیت میں کسی مصروفیت کی وجہ سے تھوڑا سا دیر سے آئے ہیں، اور جہاں آج یہ پروگرام ہو رہا ہے انہی کا ہی یہ میرج ہال ہے، اور انہوں نے بہت اچھا تعاون کیا، اور میں ان کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ ڈائس پہ آئیں اور بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ آپ لائے ہیں یہاں تشریف، ہم مشکور ہیں۔ آپ لائے ہیں یہاں تشریف، ہم مشکور ہیں۔ کیا کہیں ہم آپ سے، ہم کس قدر مسرور ہیں۔ جناب ٹی ایچ خان صاحب۔ السلام علیکم۔ ابھی آپ کی تقریر یہ پبلک بہت دھیان سے سن رہی تھی، اور میں بھی اس میں اتنا کھو گیا کیونکہ جتنی باتیں ابھی آپ نے یہاں فرمائی ہیں اس کا لب و لعاب یہی تھا کہ ہماری جو زندگی ہے، جس صورت سے ہم لائف اسٹائل گزارتے ہیں، اگر اس میں تھوڑا سا بھی سیرت مصطفیٰ کا عکس آ جائے تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ ودوان ساتھیوں، میں نے خود یہ غور کیا ہے کہ آج ہم لوگوں میں جھوٹ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ہمارے اس شادی ہال کو جب لوگ بک کرنے آتے ہیں تو سر پہ گول ٹوپی بھی ہوتی ہے اور 2-4 گنڈے یہاں اور یہاں بھی لٹک رہے ہوتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کتنے لوگوں کی دعوت دینا ہے، 1000 یا 2000؟ یہاں پہ 4000 آدمی کا انتظام ہم کر سکتے ہیں۔ تو ہم اپنی قوم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر ان کو 1500 لوگ بلانے ہوتے ہیں تو ہمیں 700 بتاتے ہیں وہ۔ ہم ان سے کہتے ہیں سچ بولنے میں کیا حرج ہے، ریٹ تو وہی ہے شادی ہال کا۔ سچ بولنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں کتنا انتظام کرنا ہے، کتنی کرسیاں لگانی ہیں، کتنے کلو واٹ کا جنریٹر منگوانا ہے، تو آپ کو سچ بولنے میں کیا پریشانی ہے۔ تو ایک تو چیز یہ ہے کہ ہمیں نماز، روزہ، قرآن کی بھی پابندی کرنی ہے، لیکن اپنی زبان پہ بھی ہمیں کنٹرول کرنا ہے، ہمیں سچ بھی بولنا ہے۔ آج آپ دیکھیے ہم ہر جگہ پٹ رہے ہیں، کسی بھی ملک میں ہم ہیں، ہماری تاتا تھیا وہاں پر ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے جو نبی نے کیا ہم اس کا الٹا کر رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے امین تھے کہ اس زمانے میں جو لوگ مسلم نہیں بھی تھے، اہل ہنود بھی اپنی قیمتی سامان نبی کے پاس جا کے رکھ دیتے تھے کہ ان کو امید تھی کہ یہ سامان جب ہمیں ضرورت ہوگی ہمیں صحیح سمے پہ مل جائے گا۔ آج عالم یہ ہے کہ مسلمان نے مسلمان سے ادھار لیا ہے اور مکر رہے ہیں۔ فیس بک پہ 500 فرینڈ، مسلمانوں میں سگے بھائی، باپ، چچا، تاؤ میں مقدمے چل رہے ہیں، ذرا سے کونے زمین کے چکر میں لڑائیاں مچی ہوئی ہیں، لوگ ایک دوسرے کا حق نہیں دے رہے ہیں۔ گھروں میں جب بٹوارا ہوتا ہے تو بہنوں کا حق کہتے ہیں ہے ہی نہیں، کاغذوں میں حق نہیں ہے۔ ارے قرآن شریف میں تو حق ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف گنڈے پہننے والے مسلمان، گوشت کھانے والے مسلمان، صرف ٹوپی لٹکانے والے مسلمان بن گئے ہیں، اس لیے ہم جوتے کھا رہے ہیں۔ آپ اور قوموں کو آپ دیکھیے،
کبھی بس میں ٹرین میں سفر کرنے کا موقع ملتا ہے تو دوسری قوموں کے لوگ اگر ہمارے آپ کے برابر میں بیٹھ کے چل رہے ہیں تو ان میں ذکر ہوتا ہے یار مسلمانوں کی بستی میں مت بسنا، جھگڑا بہت کرتے ہیں۔ یہ ہماری ایک پہچان بن گئی ہے۔ جب تک ہم اپنا لائف سٹائل، اپنی پہچان، ہمارے نبی نے کیا کیا، صحابہ کرام نے کیا کیا، تھوڑی سی جھلک اگر ہم اپنی لائف میں لے آئیں تو یقیناً دین اور دنیا دونوں جگہ ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ اور جو ہمارا وقار تھا کہ اس نے کہہ دیا تو وہ ہوگا، ان نے کہا تو وہ آئے گا، انہوں نے کہا تو وہ حصہ دے گا، ایک ہماری بات میں، ہمارے معنی مسلم قوم کی بات میں وزن آئے گا۔ میں بہت ہی جلدی آپ لوگوں کی مدد سے، یہاں پہ طارق مقبول صاحب بھی بیٹھے ہیں اور تمامی حضرات کو میں جانتا ہوں، سب جتنی بھی محفل یہاں پر ہے سب اچھی اور پاک صاف زندگی گزر بسر کرنے والی ٹیم، انٹلیکچوئل کلاس یہاں اس ہال میں بیٹھا ہے، چاہے مسورات ہوں چاہے آپ حضرات ہوں۔ آج آپ دیکھیے ہم لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ آدھار کارڈ میں سنشودھن کہاں سے ہوگا۔ کسی راجنیتک پارٹی کے نیتا کے دروازے پہ چلے جاتے ہیں کہ ہمارے آدھار کارڈ میں سنشودھن کرا دو۔ ہمارے باپ کا نام جلیل احمد ہے اور لکھ گیا ذلیل احمد، وہ کہتا بھاگ جاؤ تم نے ہمیں ووٹ نہیں دیے ہیں۔ تو آج قوم اتنی جاہل ہو گئی ہے کہ وہ لوہار کی دکان پہ جا کر کے رسگلے خریدنا چاہتی ہے۔ میں جامع مسجد کی مینیجنگ کمیٹی کے لوگوں سے بھی میری بات ہو چکی ہے، ائمہ کے لوگوں سے بھی بات ہونے والی ہے کہ جتنی بھی ہماری مساجدیں ہیں یہاں پر، وہاں پہ نماز پڑھانے والے ہمارے جو امام صاحب ہیں وہ ایک مذہبی اور ٹریڈیشنل تقریر کرتے ہیں جو 1400-1500 سال سے چلی آ رہی ہے۔ ہم اس تقریر کے ورودی نہیں ہیں، وہ بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمانوں میں جو برائیاں آ گئی ہیں وہ اصلاحی تقریر بھی ہونی چاہیے، اور مسلم قوم کی ترقی کیسے ہوگی اس پہ بھی چرچا ہونی چاہیے۔ ہمارا وقار پھر سے کیسے قائم ہوگا۔ آج آپ دیکھیے ایک ملک جو ظلم کر رہا ہے، اس کے آس پاس اتنے ملک ہیں سب نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں۔ جناب علی، اب موقع ہے کہ تھوڑا سا ہٹیں، مسجدوں سے بھی یہ تقریر ہو کہ مسلم قوم کی یا ہمارے ملک کی یا جن سمان کی ترقی کیسے ہو۔ صرف ایک ٹریڈیشنل تقریر امام صاحب نے 100-500 لوگوں کے بیچ کر دی اور ہم 10 منٹ مسجد میں رکے اور ہم چلے آئے، وہاں سے بھی ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اس بارے میں بھی آپ لوگوں سے بھی میں نے ابھی درخواست یہیں سے کری ہے، اس پہ بھی ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، کیونکہ یہاں کے حالات میں یہ بھی ضروری ہے۔ اور جھگڑوں کے معاملے اتنے مسلم قوم کے اندر، آپ دیکھیے کسی آپ آفیسر کے پاس جا کر کے بیٹھ جائیے، مسلم ماں بہنیں آتی ہیں، ہمیں اس نے طلاق دے دی، ہمیں یہ کر دیا، ہمیں وہ کر دیا، مطلب شرم آتی ہے دیکھ کر کے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ ہم جتنا قرآن سے، سیرت مصطفیٰ سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اتنے ہی تھانہ کچہری اہل حنود دوسری جگہوں پہ جا کر کے ہم اپنی ناک رگڑتے رہیں گے، اس سے ہمیں ترقی ملنے والی نہیں ہے۔ میں انہی الفاظوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور جن حضرات نے یہ SIO نے یہ جو پروگرام آرگنائز کیا ہے، اور اس کے ہمارے سب سے ایکٹیو ممبر یہاں پہ موجود ہیں، میں کئی سال سے آپ کو جانتا ہوں، بڑے اچھے بڑے پروگرام یہاں پر ہو چکے ہیں۔ کچھ مصروفیات ہیں جس کی وجہ سے کم ٹائم کے لیے میں آتا ہوں، لیکن بلاوا آتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ضرور حاضری دوں، کیونکہ آپ جیسے حضرات جو آتے ہیں تو آپ لوگوں سے مجھے بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ میں یہ باتیں آپ کے بیچ میں آ کر کے سیکھ کر کے
دوسری جگہ بھی ان کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. خدا حافظ.